مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ میں نے کچھ عرض کیا تھا کہ انسان کی اصلاح کے لیے عادتاً ضروری ہے کسی شخص سے تعلق قائم کر کے اپنی اصلاح کرائیں، اور تصوف کی کچھ تھوڑی سی حقیقت بھی بیان کی کہ تصوف کا حاصل یہ ہے کہ اپنی باطنی بیماریوں کا علاج کیا جائے، اخلاق فاضلہ حاصل کیے جائیں، اچھے اخلاق حاصل کیے جائیں اور برے اخلاق سے نجات حاصل کی جائے۔ اب اس کا ایک طریقہ تو بڑا لمبا چوڑا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک ایک بیماری کو لے کر پہلے ایک بیماری کا علاج کیا، پھر دوسری کا کیا، پھر تیسری کا کیا، پھر چوتھی کا کیا، اور پہلے ایک کام کی مشق کی، پھر دوسرے کام کی مشق کی، پھر تیسرے کام کی مشق کی۔ اس کی ایک لمبی مدت بھی چاہیے۔ اور پہلے زمانے میں حضرات صوفیاء کرام اور بزرگان دین کا یہی طریقہ ہوتا ہے، جب کوئی آدمی آتا اس اپنی اصلاح کرانے کے لیے تو بزرگان دین اس سے مجاہدے کراتے تھے، بڑے بڑے ریاضتیں کراتے۔ کسی کے دن میں کام کوئی لگا دیا، کسی کے دن میں کوئی کام لگا دیا، اس کی نفس کو کچلا جاتا تھا، نفس کھانے خواہشات کو کچل کر اور پھر اللہ کے راستے پر لگایا جاتا تھا۔ تکبر ختم کرنے کے لیے مثلا ڈیوٹی لگا دی کہ بھائی تمہارا کام بس ہے، کوئی نفل نہیں، کوئی ذکر نہیں، کوئی داخل نہیں، کچھ نہیں، تم مسجد کے اندر جو لوگ آتے ہیں ان کو جوتے سیدھے کیا جاتا، بس یہ کام۔ تو رفتہ 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 ایک ایسا آدمی جس کے دل میں بڑائی ہے، دوسرے کی تحقیر ہے، وہ جب جوتے سیدھے کر رہا ہے تو رفتہ 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 نفس گزر کے تکبر ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے واقعات بڑے بڑے ہیں، اور شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے بزرگوں میں سے ہیں، گنگو کے رہنے والے ہیں۔ تو ان کے صاحبزادے کا واقعہ ہے کہ شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں پر تشریف فرماتے تو دور دور سے لوگ آ کر مستفید ہو رہے تھے، ان کی خدمت میں آتے، سہولت اٹھاتے اور فائدہ اٹھاتے، بیماریوں کا علاج کراتے چلے جاتے۔ لیکن صاحبزادے جو تھے ان کو فکر خاص نہ ہوئی، چراغ چلے اندھیرا ہوتا ہے تو وہاں دن رات چشمہ بہ رہا ہے جسے لوگ آ کر سیراب ہو رہے ہیں، اور صاحبزادے اپنے صاحبزادگی میں رہ گئے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا دولت تقسیم ہو رہی ہے اور کیا کیسے لوگ لے کے جا رہے ہیں۔ وہ اپنے صاحبزادگی میں بنے ٹھنڈے میں کھیل کود میں وقت گزار دیا، یہاں تک کہ شیخ کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا تو اس وقت آنکھ کھلی، یا اللہ یہ ساری دنیا کے لوگ آ کے میرے باپ سے فیضیاب ہو گئے، کہاں سے کہاں پہنچ گئے، کیسے کیسے حالات ان کے اعلیٰ درجے کے حالات ہو گئے، اور میں تو بالکل گھر میں رہا، ہر آن ہر لمحے پاس رہا، پھر بھی کچھ فائدہ نہ اٹھا سکتا۔ یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ مرنے کے بعد ایک دم سے غفلت کا پردہ اٹھا، اب کیا کریں؟
باپ سے موجود نہ رہے، ان سے فائدہ نہ اٹھایا، کیا کروں؟ خیال آیا کہ اللہ کے بڑے نیک بندے خدمت میں آ کر فائدہ اٹھا کے چلے گئے، تو ان کے جو خلافہ ہیں ان میں سے کسی کو تلاش کرو، ان کے پاس جاؤ، ان سے وہ دولت حاصل کرو جو میرے باپ سے حاصل کر کے گئے۔ تو معلوم ہوا کہ پوچھا کہ بھائی میرے باپ کے خلافہ میں کوئی بڑا کون ہے؟ تو معلوم ہوا کہ ایک صاحب ہیں جو بلخ میں ہے، بلخ افغانستان، خود رہے ہیں گنگو میں، یو پی کا علاقہ، اور افغانستان کہاں بلخ۔ اب حسرت تو دل میں پیدا ہو گئی تھی کہ میں نے اپنے گھر میں بہتے ہوئے چشمے سے تو فائدہ اٹھایا نہیں، اب تو سفر کر کے جانا پڑتا ہے، تو ٹھیک ہے جاؤں گا۔ سفر کیا بلخ، اور اپنے شیخ کے جو اپنے والد کے جو خلیفہ تھے ان کو اطلاع دی کہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ جب ان کو اطلاع ملی کہ میرے شیخ کے صاحبزادہ ہے تو ان کی تو عید آ گئی، اور انہوں نے اتنا بڑا اکرام کیا کہ اپنے سارے لال لشکر کے ساتھ شاگردوں کے ساتھ لے کے شہر سے باہر کھڑے ہو گئے استقبال کے لیے۔ میرے شیخ کے ساتھ زیادہ آیا تو بڑا اکرام کیا، اور اکرام کر کے بہت عزت سے محبت سے اٹھا کر لے کر آئے۔ ان کے قیام کا انتظام بہت شاندار کیا، قالین لگے ہوئے اور خوشبوؤں سے کمرہ مہکا ہوا، اور کھانے اور پینے کا بہترین انتظام، اعلیٰ درجے کے آرام، اور صبح شام ہر وقت خدام موجود، خود بھی آ کر صاحبزادے کے جوتے اٹھاتے کہ میرے شیخ کے صاحبزادے آئے۔ ایک آدمی جب اس طرح گزر گیا تو اس کے بعد صاحبزادے نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے تو میرا بڑا اکرام فرمایا، بڑی عزت فرمائی، بڑی محبت فرمائی، لیکن میں دراصل کسی اور مقصد سے آیا۔ اچھا کیا بات ہے؟ سارا قصہ سنایا کہ والد کے انتقال کے بعد میرے دل میں طرف پیدا ہوئی کہ میں کس طرح جو دولت ساری دنیا لے کے چلی گئی، میں محروم رہا، اس کو کہیں سے حاصل کروں، تو میں تو آپ کو وہ دولت لینے آیا ہوں جو آپ میرے والد سے لے کر گئے، وہ عطا کرنا۔ کہا اچھا صاحبزادے اس کام کے لیے تشریف لائے؟ کیا اسی کے لیے آیا؟ سر اب تو پھر کچھ اور طریقہ کرنا ہوگا۔ سب ہٹا یہ خالی، یہ بستر، یہ گدے، یہ تکیے سب ہٹا، اور اب آپ کو یہاں ادھر آنے کی اجازت ہے اس کمرے۔ اب آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ مسجد کے وضو خانہ ہے، وضو خانے کے بارے میں حمام ہے، جہاں سردی بہت ہوتی ہے تو لوگوں کے لیے حمام میں گرم پانی کیا جاتا ہے، تو اس کے پاس لکڑیاں پڑی رہتی ہیں، وہ لکڑیاں ڈالی ہیں، اور روزانہ باقی وقت اس حمام کا آگ جلانا اور وضو کرنے والوں کے لیے پانی گرم کرنا آتا ہے۔ نہ کوئی وظیفہ، نہ تسبیح، نہ ذکر، نہ نفلیں، کام یہ ہے کہ مسجد کا حمام چھوٹا کرو اور وضو کرنے والوں کے لیے پانی گرم کرو۔ اب صاحبزادے ایسے اس وقت میں پلے ہوئے، لیکن دل میں طرح طرح سے پیدا ہو گئی، کہا کہ جو آپ حکم دیں گے وہ کروں گا، حمام میں جا کے بیٹھا۔ دو چار دن جب گزرے یہ کام کرتے ہوئے تو شیخ نے ایک دن وہ جو بھنگی ہوتا تھا جمعدار، یہ جو بدلخلا وغیرہ صاف کرتے ہیں، تو بھنگر عورت تھی، اس سے کہا کہ ایسا کرنا کہ کل کو تم اپنے تحفہ ہوتا ہے نا بندگی کا،
وہ گندگی کا ٹوکرا لے کر صاحبزادے بیٹھے ہوں گے وہاں حمام کے پاس، تو اس کے پاس سے ذرا گزرتا ہے، کہیں سے گزرتا ہے، اس میں گندگی ہو اور بدبو والی چیزوں سے اس کے پاس سے گزرتا ہے، اور پھر مجھے بتایا صاحبزادے نے کیا کیا. صاحبزادہ اگر کچھ کہے تو بتانا مجھے. تو بھنگن جو ہے وہ بڑا ٹوکرا لے کے پاس سے گزر گئی، تو قریب سے گزری، بدبو آئی صاحبزادے کو، تو کہا تیری یہ بدائی تو ہمارے پاس سے یہ زندگی کا ٹوکرا لے کے گزرتی ہے. اگر گنگوں میں ایسا ہوتا اپنے وطن میں، گنگوں میں ہوتا تو تجھے بتا دیتا، تیری خبر لے لیتا. یہاں سے گزرتی جاتی ہے زندگی کے ٹوکرے. وہ سن کے چلی گئے. شیخ نے پوچھا کیا ہوا؟ بنگل نے بتایا کہ جی وہ میں گزری تھی، وہ تو بہن آیا ہوئے، میں نے کہا تم میرے پاس سے کیسے گزری؟ یہ سب نہیں کرتا ہوا لیتا. تو شیخ نے کہا اچھا ابھی تو بہت معاملہ گڑبڑ ہے، ابھی علاج نہیں ہوا، اندر سے تکبر بہت. پھر حمام پھونکتے رہے، ہفتہ 10 دن بعد 15 دن بعد پھر ایک دن بھنگن سے کہا کہ اب تو پھر لے کے جائے ٹوکرا، اور اب تو ایسا کرنا کہ جتنے پہلے قریب سے گزری تھی اس سے کچھ زیادہ قریب سے گزرنا، اس طرح کہ کچھ تھوڑا سا مس بھی ہو جائے گا. وہ ٹوکرا جو ہے وہ ان کے جسم سے گزرا مس بھی ہو کے گزرتے ہیں، چھو کر گزرتے ہیں. اور پھر بتانا کہ کیا کیا جواب بتا. اب تو بھنگن گزری اور ٹوکرا کا اثر جسم سے مس کرتی ہوئی گزر گئی. تو شیخ نے پوچھا بھنگن سے کہ بھائی کیا ہوا، کیا کیا؟ تو جی پہلی مرتبہ تو ناراض بہت ہوئے تھے، اب کے کچھ بولے تھے زبان سے، لیکن منہ اٹھا کر بڑا چہرہ خوش کر کے میری طرف دیکھا اور آنکھوں پہ ان کے چہرے پر بل آ گئے، آنکھوں میں خوشی آ گئی اور اس طرح دیکھا میری طرف کہ جیسے مجھے کھا جائے. لیکن کہا کچھ نہیں ہے زبان. کہا الحمدللہ فائدہ ہو رہا. پھر کچھ سے گزرا تو اس کے بعد کہا بھنگن سے کہ اب کیا ایسا کرنا کہ ٹوکرا لے کر گزر، اور وہاں جب قریب میں پہنچے تو کچھ ایسا کرنا جو پاؤں پھسل گیا، پاؤں پھسلنے کے نتیجے میں ٹوکرا بھی گر جائے اور کچھ ٹوکرے کے اندر سے کوئی گڑبڑ جو ہے وہ بھی صاحبزادے کے اوپر آ جائے. ایسے گرنا جناب وہ اگلے مرتبہ اسی طرح کرنا. ٹوکرا بھی گرا دیا، گری گئی، ٹوکرا بھی گر گیا. اس کے پیچھے ایسے ہی جنگل سنگھ کی چیزیں وہ صاحبزادے کے اوپر پڑ گئے. تو اب جو صاحبزادے اٹھے، ٹوکرا گرا، تو اس وقت کہا اپنے کو کچھ ہوش رہا نہیں. بھنگن سے کہا کہ تیرے کوئی چوٹ تو نہیں لگی، تجھے کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ اپنی فکر ختم. اور اس کی شیخ کو جا کر اطلاع کی بھنگن نے، تو کہا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بیماری دور فرمائی، اب سب کچھ ختم ہو. تو اب بلایا صاحبزادے کو اور بلا کر کہا کہ اب تمہاری ڈیوٹی وہ ختم ہو گئی، اب آپ کی ڈیوٹی اور کیا کہ ہم شکار پہ جاتے ہیں تو شکار میں کتے لے کے جاتے ہیں، تو وہ کتے تم کتوں کو زنجیر پکڑ کے چلاتے ہو ہمارے. اب کتے کی زنجیر تھامی ہوئی ہے اور شیخ کے ساتھ چل رہے. تو ایک مرتبہ شکار کرتے کرتے کتے ایک دم سے دوڑ پڑے کسی شکار کی طرح، انہوں نے زنجیر تھامی ہوئی. اب کتوں نے زور اتنا لگایا
جانا چاہتے تھے، مگر کیونکہ شیخ نے کیا رکھا ہے کہ زنجیر پکڑنا چھوڑنے سے، تو کتے زور لگا کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جو ان کو کھینچنا چاہتے ہیں وہی گر گئے اور کتوں کے ساتھ گھسٹتے ہوئے چلے کچھ دور، یہاں تک کہ جسم پر کچھ زخم آ گیا۔ تو اس روز رات کو جب شیخ سوئے تو خواب میں دیکھا اپنے شیخ عبدالقدوس گنگوہی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کہہ رہے ہیں ان سے کہ تم نے بہت زیادہ محنت لے لی، یہ صاحبزادے سے بہت زیادہ محنت لے لی، ہم نے تو تم سے اتنی محنت نہیں لی۔ تو پھر صبح کو جب بیدار ہوئے تو صاحبزادے کو بلایا، گلے سے لگایا اور کہا کہ الحمدللہ جو دولت میں لے کر آیا تھا تمہارے باپ کو آج تمہارے حوالے پر، الحمدللہ تم ان بیماریوں سے نجات پا گئے، تو جو مقصد تھا وہاں سے بچے چلے۔ تو اس طریقے سے مجاہدات کرائے جاتے تھے، ایسے ایسے ریاضتیں کرائی جاتی تھی کہ اس کے بعد نفس انسان کا کچلا جاتا تھا، پھر اس کے بعد بیماریاں دور ہوتی تھیں، پھر اخلاق قابل حاصل ہوتے تھے۔ ایک صوفیہ کرام جن کے حالات اگر پڑے تو معلوم ہوتا ہے کیا کیا مشقتیں برداشت کی ہیں، لیکن یہ راستہ ہے، اصل راستہ تو یہی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ پتہ کیا جہاد کر کر کے، جہاد کے اندر فاقے ہو رہے ہیں، مشکلات پیش آ رہی ہیں، قربانیاں دی جا رہی ہیں، پھر اس کے نتیجے میں یہ امراض ختم ہو گئے۔ بعد کے لوگوں نے اس قسم کے اختیاری مجاہدات کر کر کے کیا، لیکن اس کا معنی یہ کہ اگر اسی کے اوپر موقوف رکھیں معاملے کو تو اس کے معنی یہ کہ ہم جیسے کمزور کہاں جائیں، ہم جیسے کمزور کہاں جائیں، یہ سب مجاہدات ریاضتیں ہم سے ہمارے بس کی نہیں، تو کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے دین کا راستہ صرف طاقتور لوگوں کے لیے نہیں بنایا، کمزوروں کے لیے بنایا، ہم جیسے کمزوروں کے لیے بنایا۔ تو اس کے لیے جو طریقہ ہے اصل میں کہ مجاہدوں اور ریاضتوں کے بجائے، محنت مشقت کرنے کے بجائے ایک کام اگر ہو جائے تو جو سارا مقصد ہے مجاہدوں ریاضتوں کا وہ الحمدللہ حاصل ہوگا، اور پھر یہ دین کا راستہ آسان ہوگا۔ وہ کیا ہے کہ محبت پیدا دل میں اللہ اور اللہ کے نظرانو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا ہو جائے۔ یہ جب محبت پیدا ہو جاتی ہے، قوی ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے، تو یہ خود بخود انسان کو خرابیوں سے روکتی ہے، خود بخود وہ صحیح راستے پر چلاتی ہے۔ یہ مجاہدوں کا حاصل تو یہ تھا کہ نفس کو کچل دے، نفس کو کچل دے تاکہ وہ نفس غالب نہ آ سکے، برائی کی طرف لے جا سکے، اچھائی کی طرف لے جائے۔ لیکن اگر محبت پیدا ہو جائے اللہ جل جلالہ کی، تو پھر ان اختیاری مجاہدات کی، لمبے چوڑے مجاہدات کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ محبت وہ کام کرا لیتی ہے جو مجاہدات کرا رہے ہیں۔ محبت وہ کام کرا لیتی ہے، محبت نہیں عجیب و غریب چیز۔ جب یہ محبت پیدا ہو جائے تو ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ از محبت کل خاص شیریں خبر، کہ محبت سے کڑوی چیزیں بھی میٹھی ہو جاتی ہیں۔ وہاں فرماتے ہیں کہ دیکھو عورت ہے، ماں ہے، وہ رات کو بستر میں لیٹی ہوئی لحاظ میں، رات کی سردی پڑ رہی، جاڑا پڑ رہا ہے، برف پڑ رہی ہے، اور لحاظ میں لیٹی ہوئی ہے۔ معلوم ہوا کہ بچے نے پیشاب کر دیا بستر میں۔ اب وہ پیشاب جو بچے نے کر دیا بستر کے اوپر گیلا ہو رہا ہے، تو اب دل میں خیال آیا کہ کون سردی میں جائے باہر نکلے، سردی ہے، تک برفانی ہوائیں ہیں، تو ایسے میں جا کر ٹھنڈے پانی سے بستر دھونا یہ اچھی بات نہیں، تکلیف ہو رہی۔ اور دوسری طرف کیا ہے کہ اگر اس طرح میں چھوڑ دیا بچے کو
یہ گیلے میں پڑ رہا، اس کو نزلہ ہو جائے گا، بخار ہو جائے گا، کھانسی ہو جائے گی، اس کو تکلیف ہو جائے گی۔ تو ماں کیا کرتی ہے؟ کوئی ماں ہے ایسی جو سوچے کہ نہیں چلو نیند آ رہی ہے اور سردی ہے چلو سوتے رہو، بچے کو چھوڑ دے؟ کبھی نہیں، وہ ساری تکلیف اٹھائے گی، اٹھے گی، اٹھ کر سردی بھی برداشت کرے گی، جانا بھی برداشت کرے گی، ٹھنڈے پانی کی تکلیف بھی برداشت کرے گی، اور اس کے کپڑے بھی دھوئے گی، کپڑے بھی بدلے گی، تاکہ میرا بچہ وہ محفوظ رہے، بیماری سے کوئی تکلیف اس کو نہ ہو۔ یہ جو مشقت اٹھا رہی ہے یہ کیسے اٹھا رہی ہے؟ محبت، بچے کی محبت دل میں ہے، اس محبت کی وجہ سے ساری تکلیف ساری پریشانی اٹھا رہی ہے۔ اس محبت نے یہ سارا کام اس کے لیے لذیذ بنا دیا، اور محبت کر خاصی سبب، اس محبت کی وجہ سے اس کام کو لذیذ بنا دیا اور آسان بنا دیا، مزیدار بنا دیا۔ اس سے کوئی کہے کہ بھائی، اس ماں سے کوئی کہے کہ میں یہ بچے کو پالنا تمہارا بڑا مشکل کام ہے، یہ تمہیں رات کو بہت بے وقت تم کو اٹھنا پڑتا ہے، اور کیا کیا تکلیف اس کی برداشت کرنی پڑتی ہے، کبھی رو رہا ہے، کبھی دودھ مانگ رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، یہ سب تکلیفیں ان کو اٹھانی پڑتی ہے۔ تو یہ جو تمہاری تکلیف کا باعث ہے بچہ، یا اگر دعا کرتا ہوں کہ یہ بچہ تمہارا مر جائے، بتاؤ، تاکہ تمہاری یہ تکلیف دور ہو جائے۔ تو وہ ماں کان کا ہاتھ رکھے گی اور لڑنے کرنے کو تیار ہو جائے کہ میرے بچے نے تو مارنے کی کوشش کرے، حالانکہ وہ بظاہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ تجھے اس تکلیف سے نجات مل جائے گی، لیکن میرا تکلیف ہزار تکلیف ہے میرے سر پر، لیکن میرا بچہ سلامت ہے۔ یا کسی عورت ہے تو بے اولاد افسوس کرو، اولاد نہیں ہوتی، دعا مانگتی ہے، لوگوں سے کراتی ہے یا اللہ مجھے کوئی لڑکا دے دے، مجھے اولاد دے دے۔ دوسرا کہتا ہے کہ میاں کیا مانگ رہی ہے تو اولاد، یہ اولاد تو تجھ کو پریشان کرے گی، راتوں کو جگائے گی، سردی میں اٹھائے گی، یہ دودھ اس کا پلانا پڑے گا، دودھ اس کا بنانا پڑے گا، روٹی اس کے لیے بنانی پڑے گی، بیمار ہوگا تو ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑے گا، علاج کرانا پڑے گا، پیسے خرچ کرنے ہوں گے، کیا مانگ رہی ہے اولاد؟ تو یہ چھوڑ، اولاد مانگنا چھوڑ، کبھی راضی ہوگی نہیں، کیوں؟ اس واسطے کہ اولاد کی محبت ہے۔ وہ کہتے ہیں ہزار یہ تکلیفیں میں برداشت کرنے کو تیار ہوں، لیکن میرا بیٹا مجھے مل جائے۔ تو محبت جو ہے اس نے ساری ان تکلیفوں کو آسان کر دیا۔ تو اللہ جل جلالہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب دل میں پیدا ہو جائے تو یہ سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ راتوں کو اٹھنا بھی، یہ نمازیں بھی، یہ ذکر بھی، یہ اپنے نفس کو مارنا بھی، یہ تکبر سے بچنا بھی، یہ حسد سے بچنا بھی، یہ دوسروں کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا بھی، یہ سارے کے سارے معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ تو لمبے چوڑے مجاہدات کا بدل ہو جاتی ہے کیا چیز؟ محبت، اللہ جل جلالہ، اللہ کے رسول یہ پیدا ہو جائے تو راستہ آسان ہو جائے، مختصر ہو جائے، اور یہ نہ پیدا ہو تو راستہ لمبا رہتا ہے۔ تو اس کو پیدا کرنے کی فکر یہ کیسے پیدا؟ اس کے لیے سارا تصوف اور طریقت کا جتنا کھیل ہے وہ سارا کا سارا یہ ہے کہ یہ محبت دل میں پیدا ہے، تعلق میں اللہ کے جلالہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے، محبت مضبوط ہو جائے۔ جو کچھ مجاہدیں ریاضتیں کرائی جاتی ہیں ان سب کا حاصل یہ ہے کہ تعلق میں اللہ مضبوط ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت قائم ہو، اس محبت کے ذریعے انسان کے لیے راستہ آسان ہو۔ تو سارے صوفیاء کرام کی تعلیمات کا حاصل کیا ہے؟ محبت اور تعلق میں اللہ پیدا کرنا۔ اب کیسے ہوتا ہے؟ تو آج وقت ختم ہو گیا، تو انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی کر کل اس کی تصویر کا اللہ نے زندگی عطا فرمائی۔ خلاصہ یہ ہے کہ کوشش کرو کہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ، یوں تو آخری محبت تو ہر ایک انسان کو ہوتی ہے، کوئی مسلمان ہے ایسا جس کو اللہ کے رسول کی محبت بالکل نہ ہو؟ الحمدللہ ایسا نہیں، لیکن محبت وہ معتبر ہے جو انسان کے اندر رگ و پے میں سرایت کرنا، اور اس رگ و پے میں سرایت کر جانے کی وجہ سے حالت یہ بن جائے کہ اللہ کی محبت ہر محبت پر غالب آئے،
ہر دوسری محبت پر غالب آئے، اور پھر انسان جو قدم اٹھائے اللہ کی محبت میں اٹھائے، جو بات کہے اللہ کی محبت میں کرے، جو کام کرے اللہ کی محبت میں کرے۔ تو یہ اللہ کی محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ اہل محبت کی صحبت سے پیدا، جو محبت والے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھے تو پیدا ہے۔ محبت جو ہے نا، اس کی مثال ہے، یہ سمجھو کہ آگ کی حرارت محبت ہے، حرارت گرمی، تو گرمی کیسے پیدا ہوگی؟ کسی گرم چیز کے پاس بیٹھو، تنور کے پاس بیٹھو گے، چولہے کے پاس بیٹھو گے تو چولہے کی گرمی اپنی طرف منتقل ہو۔ تو یہ محبت بھی ایسی چیز ہے کہ یہ ایک آگ ہوتی ہے، یہ ایک تپش ہے، ایک سوزش ہے، ایک گرمی ہے۔ تو جب گرم چیز کے پاس بیٹھو گے تو اس کے دل میں جو حرارت ہے وہ رفتہ تمہاری طرف بھی منتقل ہوگی۔ یہ اس کا اصل طریقہ یہ ہے، اور بھی طریقے ہیں۔ تو اہل اللہ کی صحبت، اللہ والوں کے پاس بیٹھنا، یہ اس کام کے لیے واسطے ہوتا ہے۔ جتنا بیٹھو گے تو ان کی محبت بھی انشاءاللہ اثر کرے گی، اپنی طرف منتقل ہوگی، دل کے اندر آئے گی، اور جو محبت آتی چلی جائے گی، یاد رکھو دین کا راستہ اتنا ہی آسان ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی آسان ہوتا چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ سے دین کے اوپر چلا دے گا۔ اور یہ نہ پیدا ہوئی تو پھر معاملہ دشوار ہی رہتا ہے، مشکل رہتا ہے، پتہ نہیں کن بیماریوں میں انسان مبتلا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو کل اس کے بارے میں آج کروں گا اس کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سفر کی طرف سے ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے، اپنی اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم ارزقنا حبك وحب من ينفعنا حبه عندك، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب الى حبك، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب من ينفعنا حبه عندك، اللهم كما رزقتني مما نحب تجعل قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب تجعل كراها لنا فيما تحب، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا ارحم الراحمين تفضلنا سلامت ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما، یا اللہ آپ کے راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہر طرح کے شر اور فتنے سے، فساد اور معصیت سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ آپ کی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے دین دنیا کے صلاح عطا فرما، یا اللہ ہر طرح کے شر فتنے منکرات معصیتوں سے حفاظت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالارشاد کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ: دارالارشاد، اردو بازار، کراچی، پاکستان۔ ای میل ishaq@dgcom.net.pk۔ فون نمبر 030022814002۔ شکریہ۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔